بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے یہاں امام بھی ہر کوئی نہیں بن سکتا، آپ کے یہاں خلیفہ ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ عادل ہو، معصوم ہو، عالم ہو، منصوص من اللہ ہو، تب جا کے امام بنے گا۔ لیکن وہاں آپ دیکھیں گے انکان فاسقا او فاجرا، چاہے نمازی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، اگر حاکم بن گیا اسے تخت پہ بٹھا دو۔ پہلی ریولیوشن مصر میں، ایجپٹ میں، اخوان المسلمین حسنی مبارک کو جب اتارنا چاہا، یہ عرب اسپرنگ جو آپ سنتے ہیں، بیداری عرب، سارے بادشاہ پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو راہ روش شیعہ، یہ تو فکر حسینی، یہ تو حماس حسینی، یہ تو نہضت حسینی والی باتیں کہ ظالم کا مقابلہ کرو، فاجر کا مقابلہ کرو، حاکم فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے، حاکمیت اس کے پاس ہو، کم از کم نیک تو ہو، صالح تو ہو، عادل تو ہو۔ تو خود اخوان المسلمین کے لوگ مکتبی لوگ تھے، تو ان کے اندر اختلاف اٹھا کہ ہمارے پاس صحیح و سند ہماری کتابوں میں روایات ہے، رسول خدا نے فرمایا حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، حبشی غلام بھی ہو، ایون دین کے اندر بدعتیں پیدا کرنے والا اگر حاکم بن گیا تو اس کے خلاف اٹھنا، یہ آج کلپس موجود ہیں ہمارے بزرگوں اہل سنت کے مفتیوں کے، آپ جا کے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ سکتے ہیں، برملا کہتے ہیں حاکم کیسا بھی ہو اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا بھائی علی الاعلان دین کا نقصان کر رہا ہے، ہم کیسے کریں، دینی اقدار ختم ہو رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دیا ہوا ہے، مسلمانوں کے قتل میں، ان کے خون میں شامل ہیں۔ بہرحال یہ طبقہ بھاری ہوا، انہوں نے حکومت گرا دی۔ ایک عرب کنٹریز کی میٹنگ ہوئی ان کی اپنی یونیورسٹی میں، اپنے مولویوں کو بٹھایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اگر یہ چیز آگے بڑھنے لگی، اگر یہ فکر مجامع اور معاشرات اہل سنت میں بڑھنے لگی تو ہماری کوئی بادشاہت باقی نہیں رہے گی۔ $2 بلین انویسٹ کیا اور مصر میں اخوان المسلمین کی حکومت کو گرایا گیا، پھر سے وہ پرانی حکومت واپس لائی گئی تاکہ یہ سوچ اور فکر کو مٹا دیا جائے جو فکر ابا عبداللہ امام حسین تھی۔ آج زندہ ہو آپ اپنی فکر کی وجہ سے۔ کیسے ممکن ہے کہ اہل بیت آپ کو نظام دے کر نہ جائیں، کیسے ممکن ہے آپ کو ایک تھیوری دے کر نہ جائیں، کیسے ممکن ہے آپ کے مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے فرزند زہرا آپ کو کچھ بتا کر نہ جائیں، بتا کر گئے ہیں پر ہم ہیں جو عمل نہیں کرتے۔ وہ مکتب جس نے لیڈ کرنا تھا، وہ ابا عبداللہ الحسین جس کی وجہ سے اسلام بچا، جس کی وجہ سے دین بچا۔ آج ہم مشکلات میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے دین کی باریکیوں کو نہیں سمجھا۔ پہلی شرط، اگر کسی معاشرے میں 10 لوگ بھی ہیں تو اپنا لیڈر بناؤ، ٹیم بناؤ، نیٹ ورک بناؤ۔ بغیر نیٹ ورک کے مر جاؤ گے، بغیر لیڈرشپ کے مر جاؤ گے۔ امام ہے تو معاشرے کی لیڈرشپ امام کے ہاتھوں، معصوم امام۔ جب امام پردے غیب میں ہے تو اپنے اندر سے کوئی ایسا متقی، کوئی ایسا پرہیزگار جو صائن للنفس ہو، جو اہل بیت کے کردار پہ چلنے والا ہو، اسے اپنا لیڈر بناؤ۔ اور تجھے ٹریننگ کہاں پہ دی جاتی ہے؟ نماز جماعت میں دی جاتی ہے۔ نماز جماعت، پیش امام، مأموم پیچھے کھڑے ہوں گے، تمہاری طرف سے یہ سورہ حمد اور قل هو اللہ پڑھے گا، تجھے اجازت نہیں ہے۔ پہلے تو انتخاب کر کے امام کسے بنانا ہے، اگر امام بنا لیا اب یہ بات کرے گا تمہاری طرف سے جس سے بات کرنی ہے۔ ہمارے یہاں 10 لوگ کھڑے ہو جائے، ہماری جماعت پاکستان میں یہ ہے کہ 10 لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، قومی مسائل ہیں، 10 لوگ بھائی 10 لوگ نہیں، معصوم فرماتے ہیں ایک بندہ بات کرے، پہلے ایک کو نمائندہ بناؤ، وہ آگے بات کرے گا، اور آگے بات کرنے والا کون ہوگا؟ صائن للنفس، عادل ہوگا، عالم ہوگا، کردار میں شبیہ کردار معصوم ہوگا، رفتار اس کی ایسی ہوگی۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے، یہ رابطہ طرفین ہے۔ اور آپ کی جماعت میں اگر کوئی شریک ہونا چاہتا ہے تو کب شریک ہوتا ہے؟ جب حالت رکوع میں آپ جاتے ہو، دور سے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امام صاحب ذرا صبر کریے صبر کریے۔ تو یہ امام اور رہبر معاشرہ ہے جس نے اس قوم کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے۔ 10,000 کی جماعت ہوگی پر ایک بندہ دیر سے آئے گا، امام جماعت اس کا صبر کرے گا تاکہ اس کو 10,000 کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ ٹریننگ دی جاتی ہے بچپن سے۔ اگر بچے نماز جماعت میں جا کے شرکت کریں گے ان کے اندر عقیدہ اتحاد پیدا ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کو امام بنایا ہے اس کے پیچھے ہم نے کھڑا رہنا ہے۔ دوسرا، امام جماعت یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھے گا، دیکھے گا میرے پیچھے نماز پڑھنے والے جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کاسب ہیں، بزنس مین ہیں، ان کی ایج کیا ہے، جوان ہیں تو بڑے طمأنینے سے نماز پڑھے گا۔ اگر مسجد کسی بازار میں ہے، سارے کاروباری لوگ ہیں، جلدی نماز پڑھائے گا تاکہ جلدی نماز ختم کر کے اپنے کاروباروں تک پہنچ جائیں۔ پیچھے نماز پڑھنے والے اگر بوڑھے ہیں تو اپنے سجدے سے آہستہ سر اٹھائے گا تاکہ ان بوڑھوں کو تکلیف نہ ہو۔
یہ رابطہ طرفین کا رابطہ ہے۔ تیسری چیز، اگر امام جماعت خطا کرے گا پیچھے والے اسے یاد دلائیں گے۔ تیسری رکعت، نماز عشاء کی تیسری رکعت میں تشہد پڑھنا شروع کیا تو پیچھے والے کہیں گے بحول اللہ جناب کھڑے ہو جائیے، آپ بھول گئے اب تشہد نہیں پڑھنا۔ رابطہ طرفین کا رابطہ ہے۔ ولائی معاشرے کا مطلب یہ ہے جب تک اپنے معاشرے میں رہبریت، جب تک اپنے معاشرے میں لیڈرشپ پیدا نہیں کرتے تب تک تمہارا معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمارے ہاں اجتماعی کاموں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ مجلس ازا کیا ہے؟ سارے جمع کے بیٹھتے ہو نا، بوڑھے بچے جوان سارے آ جاتے ہیں۔ امام حسین کیا سکھانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری طاقت ہی تب ہے جب تم ملتے ہو۔ جلوس کیا ہے؟ آپ کی طاقت کا نام ہے۔ اربعین کی مشی کیا ہے؟ آپ کی طاقت۔ اور ہمیں کون جوڑ رہا ہے؟ اب عبداللہ الحسین۔ اب یہ معاشرہ اگر زندہ رہنا چاہتا ہے، نماز جماعت اسے ٹریننگ دیتی ہے کہ جس طرح جماعت میں کسی کو لیڈر بناتے ہو اسی طرح اپنی قوم میں کیا کرو، کسی کو لیڈر بناؤ۔ ایک چھوٹی سی پارٹی، کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اگر پاکستان میں 20% شیعہ ہیں تو آپ کی پارلیمنٹ میں 20% آپ کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس اصل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو، نیٹ ورک آف اہل البیت، جس کا اصل یہ تھا کہ تمہارے اندر لیڈرشپ ہونی چاہیے، ایک لیڈرشپ جو تمہاری پوری قوم کو لے کر چلے گی، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج جب ملٹیپل لیڈرشپس آتی ہیں، یہی گلگت بلتستان کے الیکشنز کو آپ دیکھ لیں، شیعہ کو بولتا ہے تو اس کو ووٹ نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ایک کوئی ملنگ، کوئی صوفی، کوئی پیر صاحب بھی ہو نا، اس کے 10,000 فالوور ہوں تو یہ لوگ جاتے ہیں ان سے ووٹ مانگنے کے لیے، جب آپ ہمیں دو۔ 2 کروڑ شیعہ، واحد لیڈرشپ ہو، عین ہو نماز جماعت کی طرح۔ یہ دن میں 5 مرتبہ نسل کو ٹریننگ دی جا رہی ہے نا کہ اس طرح سے ایک کو امام بناؤ پھر اس کے پیچھے کھڑے ہو۔ اب نماز جماعت میں یہ بھی نہیں کہ آپ کا ارادہ سلب ہو جاتا ہے، نہیں، فرمایا صرف حمد و سورہ امام پڑھے گا، باقی تو آزاد ہو۔ جو ذکر کرنا ہے قنوت میں ذکر کرو، سجدے میں جتنی مرتبہ ذکر کرنا ہے کرو، لیکن تمہارا اٹھنا بیٹھنا اجتماعی ہوگا۔ انفرادی طور پہ، فکری طور پہ آزاد ہو، لیکن تمہارا چلنا، تمہارا بیٹھنا وہ اس امام کو دیکھ کر ہوگا، تب جا کے تمہاری ابوت قائم ہوتی ہے۔ جب 10,000 لوگ کراچی کے روڈ پہ مل کے نماز پڑھتے ہیں، وہ نظارہ کوئی اور ہوتا ہے کہ ایک امام کھڑا ہے، وہ رکوع میں جاتا ہے، پوری قوم رکوع میں جاتی ہے، وہ سجدے میں جاتا ہے، پوری قوم سجدے میں جاتی ہے۔ یہ زمینہ سازی برائے ظہور امام زمانہ ہے۔ جب تم اپنے مقامی لیڈرز کی اطاعت میں نہیں آؤ گے تو کس طرح امام زمانہ کی اطاعت کرو گے؟ ٹریننگ ابھی سے ہونی ہے۔ پورے پاکستان میں کیوں کراچی کے شیعوں کی ویلیو ہے؟ کیوں کراچی میں زیادہ تر مساجد میں، ٹرسٹیز میں کوئی جگہ بھی افتتاح کرنی ہوتی ہے تو وہ علماء کو بلاتے ہیں۔ شروع سے یہاں یہ بیج بویا گیا تھا کہ یہاں کے لوگ تھوڑی علماء کی سنیں، تبھی آپ کی عزاداری بڑی مضبوط ہوتی ہے، تبھی آپ کے دھرنے بڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ واحد لیڈرشپ کے نیچے آتے ہو تو آپ قوت بن جاتے ہو، آپ قدرت بن جاتے ہو، آپ اس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نیٹ ورک کے نیچے آ جاتے ہو۔ لیکن اگر لیڈرشپ نہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ ہے تفرقہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس رسی الہی کو، یہ جو نظام ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اسے تھامو۔ فرمایا پھر تمہاری قوم کیا کرے گی؟ ترقی کرے گی۔ ایران، خمینی صاحب نے کوئی نیا کارنامہ نہیں کیا، انہوں نے اسی اصول اہل بیت کو، جو نظام ولایت فقیہ آپ سنتے ہیں، کیا مطلب نظام ولایت فقیہ؟ مطلب معاشرے کے اندر ایک لیڈرشپ ہو، لیڈرشپ کسی فاسق و فاجر کی نہ ہو، کسی نمازی کی ہو، جب تک امام زمانہ آئیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں ہم حق حکومت امام زمانہ کو دیں گے، بھائی حق حکومت ہے ہی امام کا۔ یرث اللہ عبادی الصالحین، زمین کا ورثہ کسے ملے گا؟ عباد الصالحین کو ملے گا۔ لیکن جب تک امام زمانہ کریں، کرسی خالی ہے۔ اس معاشرے میں لوگوں کے مسائل ہیں، کسی کے بچے کو مارا جاتا ہے، کسی کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، کسی کے مال کو خطرہ ہے، کسی کی مسجد میں جھگڑا ہے، قوم کے اندر تفرقہ ہے، مسائل ہیں، اخباریت کا مسئلہ، اصولیت کا مسئلہ۔ ان بچوں کے عقیدوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کون ان کو سمجھائے گا؟ غیبت امام میں تو پھر وہ معصومین کی روایت، اگر سفر پہ بھی جا رہے ہو، 40 لوگ بھی ہو تو کسی ایک کو لیڈر بناؤ، سفر میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ گھر کے اندر بھی ہو کسی کو لیڈر بناؤ، 4 بھائی ہو کسی ایک کو بڑا بناؤ، تمہارے اندر جھگڑا نہیں ہوگا۔ ہمارے مسائل کا حل واحد لیڈرشپ ہے۔ یہ اصل نظام ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو قرآن سے ثابت ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔
گناہ سے بھی تب بچو گے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء کون سی نماز ہے؟ یہ نظام ولایت ہے. جب تمہارا بچہ اس نظام کے اندر آئے گا زنا سے بچ جائے گا. جب اپنے وجود پہ اہل بیت کی حکومت کو نافذ کرے گا یہ فسق و فجور سے بچ جائے گا. جب ایک چھوٹی سی مجلس سے گناہ سے دور کر دیتی ہے, جب کمپلیٹلی اہل بیت کی تعلیمات میں آئے گا گناہ سے بچ جائے گا. آپ کو کسی آفس کے کھولنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہر محلے میں مسجد ہے. پورے پاکستان چلے جائیے, خیرپور جائیے, سکھر جائیے, سیون چلے جائیے, مہڑ چلے جائیے, اپنا ٹنڈولا یار چلے جائیے, کسی بھی شہر میں جائیں گے, حیدرآباد جائیے, کتنی مساجد ہے شیعہ. ایک واحد لیڈرشپ کو شیعوں کو پیغام دینا ہے, ساری مساجد میں ایک لیٹر چلا جائے گا, بھائی لیڈرشپ کا یہ لیٹر ہے, امام جمعہ و جماعت قوم کو یہ پیغام دے گا. الیکشن ہونے والے ہیں, قوم کو بتا دو کسے ووٹ دینا ہے, قوم کو بتا دو کسے ووٹ نہیں دینا. اب اگر آپ کے لیڈر کے پاس 2 کروڑ ووٹ ہیں, کون سی پارٹی نہیں جائے گی میرے بھائی؟ 10 وزارتیں تو کیا 20 وزارتیں لے سکتے ہو, اپنے مسائل حل کر سکتے ہو. کسی سیاسی پارٹی بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, انہی بڑی بڑی پارٹیوں سے وزارتیں لے سکتے ہو. حزب اللہ لبنان یہی کام کہ اگر ایک حسن نصر اللہ کے پاس ووٹ بینک ہے, 1 ملین شیعہ کا ووٹ بینک ہے, 5 لاکھ شیعوں کا ووٹ بینک ہے, تو وہ بات کرتے ہیں بھائی ہمارے پاس اتنا ووٹ بینک ہے. اب ان کو پتا ہے کیونکہ جب آپ کی لیڈرشپ ہی نہیں ہے مسائل کا حل کیسے ہوگا؟ واحد لیڈرشپ. نظام ولایت کا مطلب امام نہیں تو پردے غیب میں با کردار با صلاحیت اپنے اندر سے کچھ اشخاص کو چنو اور ان کا انتخاب کرو. اب یہ بھی نہیں کہ وہ شخص فرعون بن جائے, نہیں, اس کا کردار بھی بالکل مأمومین کے ساتھ ایسے ہو, ان کے حال کو دیکھے, ان کی شخصیت کو دیکھے, افراد کو دیکھے. اس کا حضرت سلیمان کے لیے قرآن کہتا ہے سلیمان نے محل بنایا تھا شیشے کا محل. یہ استعارہ ہے, محل شیشے کا نہیں ہوتا. مطلب لوگ سلیمان کو دیکھتے تھے سلیمان کیا کر رہے ہیں. سلیمان نے اپنے محل کو اتنا شفاف بنایا تھا کہ اس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان ربط بڑا مضبوط تھا. آج سب سے بڑی کوششیں کی جا رہی ہے. عراق میں آیت اللہ سستانی کی لیڈرشپ کو توڑا جائے, ایران میں خامنئی کی لیڈرشپ کو توڑا جائے, پاکستان میں ستیہ ناز بہت پہلے ہو چکا تھا. لیڈرشپ جب ختم ہو جاتی ہے تو قوموں کے مسائل ہو جاتے ہیں. کئی جوان آئے مولانا آج کل مسنگ پرسن کا دوسرے مسائل اتنے میں سلسلوں میں پڑھتا نہیں کیونکہ میں حکمت کی بات کرتا ہوں. پارا چنار کا مسئلہ ہوا, کراچی میں مومنین نے دھرنا دیا, 2 جوان جان ہاتھ سے چلی گئی. مسئلہ پارا چنار کا پھر بھی حل نہیں ہوا. اب 10 دھرنے دو, مسئلہ حل نہیں ہوگا. 10 دھرنے دے دو, مسئلہ حل تب ہوگا جب آپ ایک لیڈرشپ کے نیچے آؤ گے. میرے بس میں ہوتا تو میں بولتا کراچی سے کوئی 20-40 ہزار جوان اٹھیں, یہ جو نام نہاد لیڈرشپیں ہیں ان کے گھروں پہ جا کے دھرنا دیں. 10,000 ایک لیڈر کے دروازے پہ بیٹھیں, 20,000 دوسرے لیڈر کے دروازے پہ بیٹھیں, 30,000. کسی روڈ کو بند کرنے کی ضرورت نہیں, ان کے گھروں کے باہر جا کے دھرنا دو اور بولو آپ ایک ٹیبل پہ بیٹھو, بات کرو, قوم کے اندر ایک لیڈرشپ کو پیدا کرو, پھر وہ لیڈرشپ اس قوم کے اندر کام کرے. کسی نئے دفتر آفس کو بنانے کی ضرورت نہیں, انہی مسجدوں کو استعمال کرو. ایک پیش امام چھوٹے سے گاؤں میں اگر جمعے کا خطبہ دیتا ہے 300 لوگ اس کے سامنے ہوتے ہیں. ایسے ایک ایک مولانا کے پاس 500-500, 1000, 1,500, 2,000 لوگ ہیں. یہ لاؤڈ کس لیے بنائے گئے؟ تاکہ قوموں تک پیغام پہنچے. واحد لیڈرشپ, پیغام نیٹ ورک کا نیچے آئے گا, مسجدوں میں پھیلے گا, پوری قوم یکجہتا ہو کر ایک سمت میں ایک خط میں چلے گی. یہ اس قوم کی کامیابی ہے. یہ وہ نظام تھا جو اہل بیت نے دیا. کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نظام خمس آپ کے پاس ہے, ان مسجدوں میں خمس جمع ہوگا. وہ خمس اس قومی لیڈرشپ کے پاس جائے, آدھا نجف یا ایران چلا جائے حوضوں کے لیے, آدھا وہ خمس اس قومی لیڈرشپ کے پاس رہے, پھر وہ پوری قوم میں خرچ ہو. کیونکہ اس لیڈر کے نمائندے مسجدوں میں ایز اے مولانا موجود ہیں. مولانا کو محلے کی ہر پریشانی کا پتہ ہوتا ہے. اگر پرماننٹ مولانا کسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہا, اسے پتہ ہے کس بیٹی کا مسئلہ ہے, کس کے گھر میں بیماری کا مسئلہ ہے, کس کا شوہر مر گیا, اس کے گھر میں راشن نہیں ہے. مولانا ہیز آل دا انفارمیشن. یہ سارا پیسہ مولانا کے پاس ہے. آج مولوی بھکاری بن چکا ہے. نظام اہل بیت میں مولانا از دا اسٹرانگ ٹول ہے. کیونکہ خمس کس کے پاس جائے گا؟ وکیل معصوم کے پاس نا. پہلے نظام وکالت تھا, آرگنائزیشن آف امام موسیٰ کاظم نے بنایا. سارے پیسے امام موسیٰ کاظم کے شاگردوں کے پاس آتے تھے. یہی شاگرد مختلف شہروں میں نمائندے ہوتے تھے. جب تک عوام کا رجوع عالم کی طرف نہیں ہوگا. مرجع کا کیا مطلب ہے؟ مرجع تقلید, جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. ایک عالم کی ویلیو تب بنتی ہے جب اس عالم کے پاس پیسہ ہو اور یہ مسجد میں بیٹھا ہے
یہ 4 لوگوں کی شادیاں کروا سکے, 4 غریبوں کا علاج کروا سکے, جن کے پاس کھانا نہیں کھانا دے سکے, تو عوام کا رجوع کس کی طرف ہوگا؟ عالم کی طرف. ابھی عوام کا رجوع کس کی طرف ہے؟ حاکم کی طرف. بھکاریوں کی طرح ایک چھوٹا سا کارڈ لے کے بینک اور ATM پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ 4000 حکومت دے گی, 5000 حکومت دے گی. یہ شان و شانیت شیعہ نہیں ہے. معصوم آپ کو نظام دے کر گئے اکنامکس کا. آج ایسے خبیث ٹی وی پر آتے ہیں اور خمس کے بھائی خمس شریان حیات تشیع ہے, یہ اکنومیکل سسٹم ہے. آپ کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تاجر, وہ مالدار. اب کیا ہوا, جب انڈیویجول لیڈرشپس آتی ہیں وہ پیسے لے لیتی ہیں, بڑے بڑے مدرسے بنا لیتے ہیں, بڑے بڑے سسٹم بنا لیتے ہیں, اور جو قیادتیں ہوتی ہیں پھر وہ گاڑی کے لیے اور پیٹرول کے لیے پریشان ہوتی ہیں. یہ نظام جو اہل بیت نے دیا اس نظام پہ چلو. جب تک واحد لیڈرشپ نہیں بناتے, پھر نیٹ ورک آف مساجد آپ کے پاس موجود ہے. انہی مسجدوں کے 2nd فلور کو آپ اسکول بنا سکتے ہو. بولو جتنے ہمارے بچے ہیں آ کے اس اسکول میں پڑھیں گے, بچیوں کا الگ, بچوں کا الگ. انہی مسجدوں کا سیٹ اپ بنا کے ساتھ میں ہاسپٹل بنا سکتے. اسی خمس کے پیسے سے ہاسپٹل بنا سکتے ہو, اسی خمس کے پیسے سے بچوں کے لیے اسکول بنا سکتے ہو. پورا ڈیٹا اپنے محلے کا کلیکٹ کر سکتے ہو, کتنی بیوائیں ہیں, لوگوں کو زنا سے, لوگوں کو گناہ سے بچا سکتے ہو. اسی مسجد کو مرکز بنا سکتے ہو, شادی بھی یہیں ہوگی, مسائل بھی, لوگوں کا رجوع مسجد کی طرف ہوگا, آپ کے پورے مسائل حل ہو جائیں گے. بلتستان کی مثال آپ کے سامنے ہے. کل میں نے شاید مجلس میں پڑھا, کراچی میں, پنجاب میں, ہمارے ایک مولانا تھے پنجاب میں, شیخو پورہ کی سائٹ پہ ویڈیو میں نے دیکھی ان کی, FIR کٹی, پولیس آئی گریباں سے پکڑ کے مولوی کو لے کے جا رہی تھی. کیوں؟ لیڈرشپ نہیں ہے نا. آپ کے مولوی کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیتے ہیں. ہاں غلط کام کر رہا ہے, کوئی غیر قانونی کام کیا, وہ ایک الگ بات ہے, معاملہ وہی ہونا چاہیے جو سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن یہ مذہبی کیسز, مذہبی بنیادوں پہ کیسز بنا کے لوگوں کو اٹھائے جائے. لیکن بلتستان میں آپ نے دیکھا, ہاں FIR کٹی, پورا زور لگا کے مولانا کو پکڑا جائے, نہیں پکڑ سکے. کیوں؟ وہاں پہ لیڈرشپ ایک تھی, ایک لیڈر, عالم لیڈر تھا. وہاں جمعہ مرکز ہے, بلتستان کا جمعہ آپ دیکھیے, ایک عالم جو کہے گا وہ حرف آخر, پوری قوم اس کے پیچھے چلتی ہے. ایک کسی کی ضرورت کہ آپ کے کسی بچے کو ہاتھ لگائیں, ایک کسی کی ضرورت کسی عالم کو ہاتھ لگائیں. کیونکہ ہم نے ممبر سے نظام ولایت بتایا ہی نہیں. چٹکلے بازی اس ممبر سے کی گئی. 5 منٹ کی, 30 منٹ کی مجلس, 25 منٹ کے نعرے اور واہ واہ بازی کر دی, لیکن قوم کو سمت نہیں دی, قوم کو خط نہیں دی. امام زمانہ یہ سوال کریں گے, بھائی اتنا خون اس مکتب نے بہایا. ایران کے بعد سب سے زیادہ شیعہ اگر کسی ملک میں رہتے ہیں وہ پاکستان ہے. آج پنجاب کا حال دیکھیے, آج مسائل دیکھیے آپ, کتنا پیسہ یہ قوم ازا امام حسین پہ دیتی ہے. لیکن ایک خط اسے دی جائے, اس میں علماء کا بھی کردار ہونا چاہیے, مولوی حضرات کا بھی کردار ہونا چاہیے. لیکن ان دھرنوں سے اچھا ہے یہ سارے دھرنے پہلے اپنے لیڈرز کے گھروں پہ جا کر دو, تاکہ وہ ایک ہو جائیں, قوم کے اندر ایک لیڈرشپ پیدا ہو. شہید حسینی کی محنتیں ضائع نہ ہوں, مفتی جعفر صاحب کی محنتیں ضائع نہ ہوں. بڑا خون دیا ہے ان بزرگ علماء نے. زکوٰۃ کے مسئلے میں بڑا مشکل ہے اسٹیٹ کو منوانا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. آپ کے لیے قانون پاس کیا گیا کہ شیعہ کیونکہ نہیں مانتے یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے, یہ اپنا سارا پیسہ اپنے مراجع کو بھیجتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک اکنومیکل سسٹم, یہ جنگ جو اسرائیل کے ساتھ ہے, یہ جنگ پھر بھی ہو سکتی ہے. یہ سانس لے رہا ہے اسرائیل, اسلحہ ختم ہو چکا تھا, ہو سکتا ہے نیکسٹ وار اس سے بھی زیادہ سخت جنگ ہو, کیونکہ وہ تنگ آ گئے اس سسٹم سے, اس نظام سے تنگ آ گئے. ایرانی جوانوں کو بے دین بنا دیا. اتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا, کسی ملک کے لیے اتنے ٹی وی چینلز نہیں بنائے گئے جتنا پرشین لینگویج میں انہوں نے چینل بنائے. فلموں کی ٹرانسلیٹ کر کے, ڈبنگ کر کے ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ان کے اندر سے حجاب کو ختم کر دیا گیا. تہران کے اندر فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتے یہ نظام چلے. کون سا نظام؟ مسلم معاشرے کے اندر جو لیڈر ہو وہ صاحب تقویٰ ہو, وہ اسلامی اقدار کا خیال رکھے, وہ قوم کے لیے وہ کام کرے جو قرآن اور رسول کی سنت اہل بیت کے فرامین کے مطابق ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں نے کئی سال پہلے کھل کے بھی پڑھا تھا, لیکن ہمارے کچھ حضرات ناراض بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ عقل کی بات ہے میرے عزیز. جو خامنئی کو مانتے ہو یا خمینی کو مانتے ہو یا مولا علی کی ولایت کو مانتے ہو, یہ نظام ولایت ہے جو اہل بیت نے دیا. ٹیم ورک, نیٹ ورک, لیڈرشپ, رہبریت. اگر معاشرے میں زیدیوں کو دیکھیے کتنے کامیاب ہیں, ایک لیڈر. ہاں, آخانی ایک لیڈر, بحیرہ ایک لیڈر. جہاں چھوٹی چھوٹی قومیں بھی دیکھو لیڈر کامیاب ہیں. یہ آج کل ہری پگڑی والے, سبز پگڑی والے ایک لیڈر بنایا ہوا ہے. ہم شخصیت پہ نہیں جا رہے بندہ کیسا ہے کیا نہیں, لیکن لیڈر ایک ہے, ان کا نیٹ ورک مضبوط ہے. اپنے بچوں کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں, ٹی ویز بنا رہے ہیں, بہت سارے کام کر رہے ہیں, اسکولز بنا رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک لیڈر. جماعت اسلامی کو اسکول دیکھیے, مختلف کام دیکھیے. ہمارے یہاں بھی کام ہوا, 90s تک بہت اچھا کام ہوا. لیکن جیسے لیڈرشپ اور ان کے مسائل شروع ہوئے,
قوم کے اندر مسائل اور بڑھتے گئے. ایک پارا چنار، 8 لاکھ کی آبادی، کھانا نہ پہنچے، دوائیاں نہ پہنچے، اور یہاں شیعہ بیٹھے رہیں. یہ ہماری ناکامیاں ہیں، یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اور یہ ہوں گی. کیونکہ اگر اہل بیت کے سسٹم اور نظام پہ نہیں چلو گے کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اور نظام پہ چل کے دیکھو، پھر دیکھو کم من فئۃ قلیلۃ، خدا کہتا ہے ہاں تعداد میں کم تھے لیکن اکثریت پہ غالب آ گئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر سسٹم تھا، ان کے اندر نظام تھا. یہ خمس ہمارے لیے ہے، ہمیں فائدہ دیتا ہے. اللہ الصمد ہے، خدا غنی ہے. خدا کو میری نماز کی ضرورت نہیں، نماز پڑھو گے تجھے فائدہ ہوگا. امیر المومنین کے پاس شخص گیا، مولا میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، علی کی مدد کرنا چاہتا ہوں. امام فرمایا اعینونی بالورع والزہد، علی کی مدد کرنا چاہتے ہو، تقوی کے ساتھ میری مدد کر، زہد کے ساتھ میری مدد کر، جہاد کے ساتھ میری مدد کر. یہ علی کی مدد ہے. خدا کو منن ساری اللہ کی کون ہے؟ اللہ کو کس مدد کی ضرورت ہے؟ تو اچھا بنے گا، یہ خدا کی مدد ہے. آپس میں ایک ہوگے، تمہارے جوانوں کی جانیں بچیں گی. 4 اسکول تمہارے سسٹم کے اندر آئیں گے، 4 بیواؤں کے مسائل ہوں گے، غریبوں کے مسائل. اتنا بہترین نظام خمس، جس قوم کے اندر نظام خمس ہو کہ مولانا ہمارے اندر فقیر ہیں، جس خمس کا آدھے کا آدھا حصہ سہم سادات ہو کہ یہاں سادات فقیر موجود ہیں. تو 2 ہی چیزیں ہیں، یا لوگ خمس نکالتے نہیں، یا پھر خمس کی تقسیم صحیح نہیں ہے. مطلب نظام میں بگاڑ موجود ہے. سسٹم آپ کو اہل بیت نے دیا ہوا ہے لیکن ہم سسٹم کو فالو نہیں کر رہے. جب سسٹم کو فالو نہیں کرو گے پھر اس عمل پہ پیسے بھی خرچ کرو گے لیکن نتائج کبھی تمہیں حاصل نہیں ہوں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.